اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. ہمارے ایک دوست تھے، مجھے کہنے لگے ہمارے خاندان میں طلاق کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. میں نے کہا اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کے خاندان میں میاں بیوی میں نہ بن رہی ہو، وہ بڑے فخر سے بتا رہے تھے کہ ہمارے خاندان میں طلاق کا تصور، یعنی خاندان میں نہیں، ہماری قوم میں، قوم تو بڑی ہوتی ہے نا، ہماری قوم میں طلاق کا تصور ہے ہی نہیں. جو طلاق دے دے وہ اتنا برا سمجھا جاتا ہے کہ پوری زندگی کے لیے لوگ اس کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ یہ کون ہے، طلاقی ہے، ایسے اس پہ لعنتیں بھیجتے ہیں. تو میں نے کہا میرے بھائی، آپ کی جو قوم ہے اس میں اگر میاں بیوی میں محبت ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن جن جوڑوں میں آپس میں نہیں بنتی، یا تو آپ کی قوم اتنی دودھ کی دھلی ہوئی اور زمزم سے نہائی ہوئی ہے کہ ہزاروں لاکھوں شادیاں سب کامیابی ہوتی ہیں، پھر تو یہ بات ٹھیک ہے. لیکن ظاہر ہے ایسا دنیا میں ہوتا، 1000 جوڑوں اگر کامیاب ہوں گے تو ایک آدھ تو کوئی ایسا ہوگا نا جو بے جوڑ کی ہو گئی ہوں گی. بھائی سوچا تھا کہ اچھا ہوگا لیکن ہوا کیا، غلط نکلا. آپ لائے تھے بہت تلاش کر کے، لیکن وہ آپ ہی کے سر پہ اس نے جوتے لگانا شروع کر دیے. یا عورت نے بڑے اچھے مرد کا انتخاب کیا، وہ مرد بعد میں کیا نکلا، فراڈی نکلا، ہیروئنچی نکلا، چرسی نکلا، کچھ بھی نکلا. یا آپ لوگ عالم الغیب ہیں کہ جن کو پتا ہوتا ہے کہ یہ یہی کرنا ہے اور اس کے علاوہ کہیں بھی نہیں کرنا. تو میں نے کہا جن کی شادیاں ناکام ہوتی ہیں ان کا حل کیا ہے؟ پھر کہہ رہے ہیں سولو صفائی کرواتے ہیں. میں نے سولو صفائی بھی اگر ناکام ہو جائے، کوشش بھی ناکام ہو جائے، جوڑ تو ہوتا ہے نا، ایسے نہیں مل رہے مزاج، کہہ رہے ہیں بس ہمارے ہاں نہیں ہوتی. میں نے کہا پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے، جب نہیں مل رہی ہوتی نا، پھر یا تو بیوی کو ڈنڈوٹ سے مار مار کے ہاتھ پاؤں توڑ دیتے ہو اس کے، یا وہ عورت کسی ناآشنا کے ساتھ فرار ہو جائے گی، یہی ہوگا نا. یا وہ ڈپریشن کی مریض بن کے گولیاں کھانا شروع کر دے گی، یہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی جب نہیں بن رہی ہوتی، ہر طرح سے مزاج ہی نہیں مل رہا، ایلفی سے تھوڑی چپکانا ہے کہ بھائی چپک کے رہو، بس الگ نہیں ہونا. تو جب نہیں مل رہی تو میں نے کہا یہ آپ کی قوم کیا کہتی ہے، لیکن ہم قرآن و سنت کو دیکھتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں وہیں یتفرقا یغنی اللہ کل من سعتہ. نہیں بن رہی، جوڑ کی ہر کوشش ناکام ہو گئی، محبت سے کیا کر لو، علیحدگی اختیار کر لو. کہنے لگے نہیں ہماری قوم میں ایسا نہیں. میں نے کہا پھر یہ آپ کا اخپل اسلام ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ اسلام نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل. طلاق کو برا سمجھا گیا ہے، اچھا کام نہیں ہے، شریف لوگ یہ کام نہیں کرتے. لیکن جب ایسی نوبت پہنچ جائے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں ڈر ہے کہ یہ دونوں اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہ سکتے. اللہ کی حدود کا کیا مطلب؟ سر پھوڑ رہے ہیں ایک دوسرے کا، وہ اس کو گالیاں، وہ اس کو بددعائیں، وہ مرے، وہ اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہ رہی، وہ اس کی شکل نہیں، ایک تماشا بنا ہوا ہے. تو اللہ کیا فرماتے ہیں فلا جناح علیہما، پھر کوئی حرج نہیں ہے، فی مفتدت بھی، عورت کو چاہیے شوہر کو مہر واپس کرے اور اس سے جان چھڑائے. بولے یہ میرا آپ کا خرچہ ہوا تھا نا شادی پہ، ٹھیک ہے، کیونکہ اسلام میں خرچہ کس کا ہوتا ہے؟ مرد کا ہوتا ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ مرد عورت سے پیسے لے جان چھڑائے، کیونکہ مرد نے تو کچھ لیا ہی نہیں ہے، اس لیے اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہی نہیں. فی مفتدت بھی، عورت پہ جو خرچہ ہوا ہے، عورت کیا بھائی آپ کا خرچہ ہو گیا تھا، یہ خرچہ پکڑو اور اللہ کا واسطہ میری جان چھوڑ دو. اگر ایسا نہ ہو خواتین جا کے یہ الٹی حرکتیں شروع کر دیں، بھائی ڈر بھی لگتا ہے، بہت سخت مجبوری ہو تو ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں. ہمارے ایک دوست نے واقعہ سنایا رشیا کا. کہتے ہیں روس میں ایک یہودی عورت ملی ان کو اور کہنے لگی تم مسلمان ہو؟ میں نے کہا کہنے اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم مسلمان ہو. کہتے ہیں میں نے کہا کیوں بھائی، تمہیں کیوں، تم تو یہودی ہو، تم کیسے کہہ رہی ہو؟ اس نے کہا تم مسلمان ہو اس لیے تمہارے ہاں طلاق کا بھی ایک آپشن ہے، ہم یہودی ہیں ہمارے ہاں طلاق کا آپشن نہیں ہے. اس نے کہا 20 سال سے میرا شوہر مجھے چھوڑ کر گیا ہوا ہے، مجھے نہ وقت دیتا ہے، نہ محبت دیتا ہے، نہ خرچہ دیتا ہے، اور کیونکہ مجھے طلاق نہیں دیتا لہذا پوری زندگی میری پوری جوانی کیا ہو گئی،
برباد ہو گئی, میں کہیں اور شادی نہیں کر سکتی کیونکہ ہمارے یہاں طلاق ہے ہی نہیں, بس نبھا کرنا ہے جیسے مرضی ہو. تو طلاق کو شریعت نے بہت برا سمجھا, ناپسندیدہ سمجھا, مگر ایک کھانچا کھول کے رکھا ہوا ہے کہ بھئی اس کنڈیشن میں کیا کرنا ہے. اور یہ بھی یاد رکھو, ہمارے معاشرے میں کسی خاتون کو طلاق ہو جائے یا کوئی مرد دے دے, دونوں کو اتنا بدنام کر دیا جاتا ہے کہ دوبارہ دونوں کی شادی نہیں ہوتی. یہ بھی غلط ہے. میرے پاس ایسے لوگ ہیں کہ وہ کہیں نہیں بن رہی تھی, مشورہ کیا, ان کے بڑوں نے کہا بھئی الگ ہو جاؤ, علیحدگی اختیار کر لی, اب لڑکے کو کوئی رشتہ ہی نہیں مل رہا. کہہ رہے ہیں اس نے تو بیوی کو کیا دی ہے, طلاق دی, کہیں ہماری بچی کو بھی نہ دے دے. بھائی تفتیش کرو, ہو سکتا ہے وہ اس بیس پر دی ہو. اب وہ ساری زندگی ایسے لوگ لڑکے ہیں ایسے کہہ رہے ہیں یار ہماری کیا مصیبت ہو گئی کہ ایک ہماری بنی نہیں, اب کوئی ہمیں مل نہیں رہی. ساری زندگی تباہ ہو جاتی ہے لڑکے کی بھی اور لڑکی کی بھی کہ اس پہ طلاق کا دھبا لگ گیا. اب خام خواہ میں اس کے بدگمان ہوگا, اس میں کوئی خرابی ہوگی جبھی اس کے شوہر نے دی. بھائی ضروری نہیں خرابی ہو, بہت اچھی ہوگی, مزاج آپس میں نہیں مل رہے. عین ممکن ہے مزاج نہیں ملتے تو نہیں ہوتی, دونوں اچھے ہوتے ہیں مگر پھر بھی نہیں ہوتی. ہر شخص کی ریکوائرمنٹ الگ ہوتی ہے. ضروری نہیں کہ آپ جس چیز کو خوبی سمجھ رہے ہو سامنے والا بھی اس کو خوبی سمجھ رہا ہو. اس کی ہمارے پاس حدیث میں مثالیں ملتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب کا نکاح کرایا زید ابن حارثہ سے. زید ابن حارثہ نبی کے چہیتے, منہ بولے بیٹے. اتنی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حب رسول اللہ, جب صحابہ کو سفارش کروانی ہوتی تو زید ابن حارثہ سے کہتے کہ نبی سے سفارش کرو جا کے, کیونکہ حب کہتے ہیں بہت زیادہ محبوب. اور ادھر حضرت زینب وہ نبی کی پھوپھی ذات بہن, جنتی خاتون, جنتی عورت, اتنی سخی تھی کہ صبح اگر راشن ملتا نا پورے سال کا تو شام ہونے سے پہلے پہلے وہ راشن سارا صدقہ. دونوں چوٹی کے نیک. جب دونوں کی شادی ہوئی ہے تو آپس میں نباہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کوشش کی کہ یہ طلاق نہ ہو, کیونکہ یہ رشتہ نبی نے کروایا تھا. کروانے والا بھی کون ہے؟ اب میں کہیں نکاح پڑھا دوں نا کہیں طلاق ہو جائے, کہتے ہیں انہوں نے پڑھایا تھا, انہوں نے ہے بھائی انہوں نے پڑھایا تھا. ایک دفعہ میں نے 10 سال پہلے کہیں نکاح پڑھایا تو 6 مہینے بعد وہ صاحب آئے کہنے لے یار وہ خلا ولا کا کیس چل رہا ہے. میں نے کہا کون ہے آپ؟ کہہ رہے ہیں وہی جس کا ابھی آپ نے جن کی بیٹی میری بیٹی کا آپ نے نکاح پڑھایا. میں نے کہا یار اتنی جلدی؟ انہوں نے کہا کیا کریں, سیزن ایسے ہی چل رہا ہے مارکیٹ میں یہی ہو رہا ہے آج کل. تو نکاح کی ترغیب کس نے دی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پہ نکاح ہوا, نبی کے چہیتے منہ بولے بیٹے سے نکاح ہو رہا ہے, اور نکاح نبی کی پھوپھی ذات بہن سے ہو رہا ہے. کتنا کامیاب ہونا چاہیے نا یہ نکاح, دونوں جنتی مگر پھر بھی کامیاب. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش بھی کر رہے ہیں, حضرت زید کو منع بھی کر رہے ہیں بھائی نہیں دو طلاق. وہ آ کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میری بن نہیں رہی ہے, بڑا پریشان ہوں, میری بنتی نہیں ہے. امسک علیک زوجک, نبی فرما رہے ہیں روک کے رکھو اپنی بیوی کو, واتق اللہ, اللہ سے ڈرو, مت دو. حضرت زید کے اتنے مشوروں کے باوجود بھی حضرت زید نے کہا کہ معاملہ برداشت سے باہر اور طلاق دے دی. اور کیا کر دیا؟ طلاق دے دی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حضرت زینب کو کہا تھا نا کہ ان سے نکاح کرو, تو حضرت زینب کو پھر یہ تھا کہ بھئی میں نے تو نبی کے کہنے پہ کی تھی اور مجھے کیا ہو گئی ہے, طلاق ہو گئی. تو پھر ان کا دل رکھنے کے لیے کہ ان کو نقصان کی تلافی ہو, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے نکاح کیا. لیکن اس میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ بھائی دونوں نیک ہیں, دونوں صحابی ہیں, مگر سر پھٹولنے کے بجائے بہتر نہیں ہے کہ علیحدگی اختیار. اس کے بعد بھی کچھ بھی نہیں ہوا. قرآن نے حضرت زید کو تنبیہ تو کی, مگر واحد صحابی حضرت زید جن کا قرآن نے نام لیا. یہ اس میں اس طرح اشارہ ہے کہ ہم تنبیہ بھی کر رہے ہیں لیکن تمہیں پروٹوکول بھی دے رہے ہیں کیونکہ تم نے ناجائز کام نہیں کیا. واحد صحابی ہیں. فلما قضا زید منہا وطرن, فرمائے جب زید نے اپنی حاجت پوری کر لی اور زینب کو کیا کر دی؟ طلاق دے دی. زوجنا, کہا اے نبی ہم نے آپ کا نکاح زینب سے کرا دیا. نام صرف کس کا لیا قرآن نے؟ زید کا, حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو یہ سب کس بات کی علامت ہے کہ بھائی دونوں بہت اچھے ہو کے بھی آپس میں, اور بھی ہمارے پاس مثال ملتی ہے, صحیح ہے, بخاری کی حدیث ہے,
ایک صحابی آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عرض کیا یا رسول اللہ میری شادی ہوئی، شوہر کو پہلے دیکھا؟ بولو بھائی نہیں تھا، خیال تھا کہ بھائی واجبی تو ہوگا نا، بہت سے لوگ شکل و صورت میں دلچسپی نہیں رکھتے، اور عام طور پہ مردوں میں یہ شکل و صورت کی اتنی زیادہ اہمیت ہمارے معاشرے میں ہوتی نہیں ہے، تو انہوں نے یہی سوچا کہ بھائی جیسے سب ہوتے ہیں اس طرح واجبی ہوں گے، باقی اخلاق اور دینداری کی تعریفیں سن رکھی تھیں، بھائی اچھے اخلاق ہیں، دیندار ہیں، اچھے اخلاق ہیں، یہ سن رکھا تھا، دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ جب نکاح ہوا تو وہ صورت کے لحاظ سے بالکل ہی کم درجے کے نکلے، اور یہ انتہائی حسین خاتون تھی، انتہائی خوبصورت خاتون تھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شوہر کے ساتھ ایک ہی رات گزری ہے کہ اگلے دن نبی کے پاس فوراً آ گئی۔ صحیح بخاری کی حدیث، فرمایا یا رسول اللہ بی من الجمال ما ترا، آپ جانتے ہیں کہ میں کس قدر خوبصورت عورت ہوں، اور میرے شوہر ثابت الانصاری قد کے لحاظ سے چھوٹے، رنگ انتہائی سیاہ، اور ان میں صورت کے لحاظ سے بالکل بھی اٹریکشن نہیں ہے، لا یجتمع رأسی رأسہ، کہ میرا سر ان کے سر کے ساتھ اکٹھا نہیں رہ سکتی، ناممکن ہے۔ لا اعتب علیہ فی دینہ وخلقہ، یا رسول اللہ مجھے ان کی دینداری پر بھی کوئی اعتراض نہیں اور ان کے اخلاق پر بھی۔ کتنے کلیئر لوگ تھے، دیکھو جتنی بات ہے اتنی بیان کر رہے ہیں۔ آج اگر کسی خاتون کو کھولا لینا ہو تو عورت اپنے شوہر کو جتنی کائنات میں گالیاں ہیں نا وہ ساری اس کو، کہ یہ ایسا بھی ہے، یہ یوں خرچہ بھی نہیں دیتا، مارتا پیٹتا بھی ہے، گالیاں بھی دیتا ہے، میرے ماں باپ کی بھی عزت نہیں کرتا، اور پتہ نہیں اس کے تعلقات بھی ہیں لڑکیوں سے ناجائز، اور یہ نہ ٹائم دیتا تھا، نہ رات کو گھر آتا تھا، نہ دن میں گھر آتا تھا، اپنی ماں کا غلام بن کے رہتا تھا، اور آج تک اس نے مجھ سے کبھی مسکرا کے بات نہیں کی ہے، اور شکل بھی اچھی نہیں ہے ٹھیک ہے، اور صحت بھی، کھانستا بھی بہت ہے، گٹکے بھی کھاتا ہے، یہ بھی کرتا ہے۔ ارے بھائی کوئی تو خوبی ہوگی نا، اور مرد بھی ایسے ہی کرتا ہے، یہ بد اخلاق بھی ہے، اور جناب یہ نہ میری ماں سے بات کرتی ہے تمیز سے، نہ میرے باپ سے بات کرتی ہے، نہ میری خیر، بھائی کوئی تو خوبی ہوگی اللہ کے بندو۔ نہیں بس بہت ہی ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے کہتے ہیں ہاں تھوڑا سا دوپٹہ پہنتی ہے کبھی کبھار، بس اس طرح کی تھوڑی بہت بیان کر دیں گے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہم مبالغہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت وہ جو صحابی آئیں نبی کے پاس، انہوں نے اپنے شوہر کے بارے میں کوئی برائی نہیں کی، فرمایا ان کے دین اور ان کے اخلاق پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن شکل و صورت میں بہت زیادہ میں انتہائی خوبصورت اور وہ انتہائی کم درجے کے، میں ان کے ساتھ اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ نکل جاؤ یہاں سے، کیسی باتیں کر رہی ہو، فرمایا کہ ٹھیک ہے ان کے شوہر کو بلاؤ فرمایا کہ تم ان کو طلاق دے دو، اور مہر میں تم نے باغ دیا ہے، پورے باغ مہر میں دیے جاتے تھے، اب 5,000 6,000 یہ مہر چل رہا ہے مارکیٹ میں۔ اب کیا چل رہا ہے؟ 25,000 سکہ رائج الوقت، یہ بتانے کے لیے کہ ڈالر نہیں ہے، یہ سکہ رائج الوقت، اور کچھ مہر فاطمی چلا رہے ہیں۔ تو پورا باغ دیا تھا، مالدار صحابی تھے، پورا باغیچہ مہر میں دے دیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو طلاق دے دو، مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی جب نہیں رہنا چاہتی اور یہ حالت ہے ان کی، تو ان صحابیہ نے کہا میں آپ کو آپ کا باغ واپس کرتی ہوں، مزید بھی پیسے چاہیے تو وہ بھی دینے کے لیے۔ یہ اسلام میں طریقہ ہے، یہ عدالتی خلا میں یہ چیزیں نہیں ہو رہی، شوہر کو بلائے بغیر عدالت شوہر بن کے سارے فیصلے خود بخود کر رہی ہوتی ہے۔ اس لیے عدالت سے جب خلا لو تو کسی دارالفتاء سے، کسی مستند ادارے سے اس کی تصدیق کرواؤ کہ یہ خلا شرعاً معتبر بھی ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ بعض صورتوں میں معتبر ہوتا ہے، اکثر صورتوں میں معتبر نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان کو طلاق دے دو، انہوں نے دے دی طلاق۔ اب اگر وہ نہیں ہوتی، اچھا انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی، اکرہ الکفر فی الاسلام، یا رسول اللہ میں اسلام میں کفر کو پسند نہیں کرتی۔ کیا مطلب؟ میں مسلمان ہوں اور شوہر سے محبت نہ کرنا یہ مسلمان عورت کا شیوا نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، تو کفر ہے۔ مجھے محبت ہوگی نہیں، میں ان کو سر کا تاج بناؤں گی نہیں، میں ان کی خدمت کروں گی نہیں، ہر وقت دل میں نفرت پیدا ہوتی رہی، یہ تو طبیعی چیز ہے نا، ہر وقت دل میں ایک پیدا ہوگی، تو یہ تو اسلام لانے کے بعد بھی کیا کر رہی ہوں میں؟ کفر والے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت نے عورت کو شوہر سے محبت کا کتنا گہرا حکم دیا ہے، اس کو کیا قرار دیا گیا ہے؟ شوہر سے محبت نہ کرنا۔ اب ایسا نہ ہو آپ بولیں کہ چونکہ مجھے بھی محبت نہیں چلو بدل دو،
ایسا نہیں ہوتا. وہ تو پہلی رات ہی کو ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بھائی ناممکن ہے. آپ کے تو 5 بچے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, اب 5 بچے ہو گئے, میاں صاحب بوڑھے ہو گئے, اب تو خوبصورت بھی ہوتے تو وہ ایسا ہی ہو جاتے جیسے اب ہوئے. اکثر خواتین پریشان ہوتی ہیں کہ جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی, ہمیں یہی پرانا والا ملے گا. ہے بھائی, تو ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ پرانا والا ملے گا مگر ریپیئرنگ کے بعد. پہلے اس کے ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوگا, اس پہ جتنے اس کے کھڈے ہیں فلنگ ہوگی, سمجھ رہے ہیں, سروس ہوگی اس کی, اور ریپیئر ہو کے یہ ریکنڈیشن گاڑیاں ہوتی ہیں نا جیسے, ایسے اس کی نئی نمبر پلیٹ ایشو ہوگی باقاعدہ, اس کو پورا ریپیئر ہو کے ملے گا. بہت اچھا لگے گا آپ کو, جو جیسا بھی ہے نا ٹیڑھا میڑھا, لیکن جنت میں جا کے کیا لگے گا, بہت اچھا لگے گا انشاءاللہ. تو اس لیے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت, اگر جنت میں گیا, حرکتیں اگر ٹھیک نہ ہو پھر ایک الگ بات, پھر تو اللہ وہاں بدل دیں گے میاں نا. وہ جہنم میں, آپ جنت میں, تو پھر ظاہر ہے کسی جنتی سے شادی کرا دیں گے. تو اس لیے میاں کو بھی چاہیے, اگر یہ پرانی والی چاہیے تو اسی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ, ورنہ یہ بھی حور تو گئی, یہ پرانی والی بھی ہاتھ سے جائے گی, کیونکہ جہنم میں کسی کو بیوی جہنم میں نہیں ملے گی, اور وہاں بیوی مل بھی جائے گی تو کیا کرے گا اللہ ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے, آگ ہے وہ. تو جلدی سے بات ختم. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.